نے سوچا کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نماز تو ان کو بھی معاف نہیں ہوئی، بلکہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور پر 6 نمازیں فرض ہیں، تہجد بھی فرض ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے نماز معاف کی جائے گی؟ تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بدبخت تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے. تو کوک مار کر شیطان بھاگ گیا، لیکن پھر بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا اے عبد القادر بچ گئے آپ، میں نے 70,000 ولیوں کو اس مقام پر گرایا ہے، مگر آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. آپ نے پھر فرمایا بدبخت تو پھر مجھے دھوکہ دے رہا ہے. مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، یعنی پھر مجھے دھوکہ دے رہا ہے. پھر وہ بھاگا. معلوم ہوا کہ شیطان ولیوں کے پیچھے زیادہ لگتا ہے، ان کو زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو گرا دوں میں. پتہ چلا نبی میں اور ولی میں کا فرق پتہ چلا، لیکن نبی کے سامنے شیطان نہیں آ سکتا، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو الہام بھی نہیں کر سکتا، اس کی وحی میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کے خواب میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اگر ہم یہ خواب دیکھیں کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم بھی ذبح کریں. اور باقی بہت سے جاہلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بیٹوں کو ذبح کر دیا، مگر وہ شیطان ہے. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خواب دیکھ لیں تو اس پر عمل کریں، نہیں، بس خواب دیکھ لیا، اگر سچا خواب ہے تو سامنے آ جائے گا، اگر غلط خواب ہے اس پر ہم عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور نہ ہم کریں گے. ہم اس پر عمل کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے. آ گیا بھائی سمجھ میں بات؟ ٹائم تو اتنا نہیں رہا، اسی میں بات گزر گئی، لیکن پچھلے جمعے میرا خیال ہے کہ میں نے بات چھوڑی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مائی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. کمال ہو گیا. اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت کو بخش دے. فرمایا کہ اگر آدھی رات جاگو گے تو میں آدھی امت کو بخش دوں گا، اگر پوری رات جاگو گے تو پوری امت کو بخش دوں گا. حضور نے فرمایا اے اللہ میں مرتے دم تک نہیں سوؤں گا، میں جاگتا رہوں گا. 3 دن ہو چکے ہیں غار حرا میں عبادت میں مشغول ہیں، کھڑے ہیں، پیر مبارک پنڈلیوں پر ورم آ گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں دیکھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں.
اور 99 ہی نام رسول اللہ کے۔ بولو بھائی شرک کس نے کیا؟ ہم نے کیا کہ اللہ نے کیا؟ بھائی قرآن میں 99 ناموں سے اللہ نے پکارا ہے اپنے نبی کو، تو یہ شرک، یہ بھی برابری کہتے ہیں نا شرک کو، یہ شرک ہو گیا۔ تو یہ شرک آپ نے کیا، میں نے کیا، یا اللہ نے کیا؟ بولو، اللہ نے بھیجا نا۔ مگر اس میں سمجھنے کی بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی 99 پر۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے ایسے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ 18 لکھا ہوا ہے، اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 81۔ 18 اور 81 کتنے ہو گئے؟ 99۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ہاتھوں پر یہ مہر لگا دی ہے کہ 99 نام میرے ہیں اور 99 ہی نام میرے نبی کے ہیں۔ مگر میرے نام تو ہیں، مگر میرے نبی کے ناموں پر کبھی غور کیا ہے کہ میں نے کون سے نام رکھے ہیں؟ اس کے کون سے نام میں نے رکھے ہیں؟ بھائی نام تو محمد ہے، باقی تو القاب ہیں، القاب سے رکھے ہیں۔ جیسے کہیں پر محمد ہے تو آسمان والے احمد کہتے ہیں، اوپر والے آسمان والے حامد کہتے ہیں، اس سے اوپر والے محمود کہتے ہیں۔ یہ سارے لقب القابی نام ہیں نا، اس کو کہتے ہیں محبوبیت۔ جیسے ایک عاشق اپنے کسی پیارے محبوب کو دیکھتا ہے، مجازی عشق کو لے لو، اگر ایک لڑکی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور لال دوپٹہ پہنا ہوا ہو تو کیا بولیں گے؟ تیرا لال دوپٹہ ململ کا ہو جی۔ بھائی لقب دیں گے نا اس کو، تیرا لال دوپٹہ۔ تو اللہ اگر اپنے محبوب معشوق کو دیکھے اس کو کیا بولے گا؟ اب یہ تو بول دیا کہ اگر ساری رات جاگو گے تو ساری امت کو بخشوں گا، اور اگر آدھی رات سو گے تو جاگو گے تو آدھی امت کو بخش دوں گا، لیکن پھر برداشت بھی نہیں ہو رہا ہے کہ پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کر منع کرو، اتنا نہیں جاگو، اتنا مت کھڑے ہو۔ تو فرمایا یا ایھا المزمل، یہ مزمل بھی نام ہے حضور کا، لقب ہے۔ مزمل کے معنی کیا ہے؟ اے جھرمٹ مارنے والے، کملی اوڑھی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے اور اس طرح چادر کو ڈالا ہوا اور عبادت میں کھڑے ہیں، تو وہی میں کیا بولا جاتا ہے؟ اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل، کھڑے رہو رات کو، الا قلیلا، مگر اتنا نہیں، کم کر دو۔ قلیل، قلیل کے معنی کم کر دو۔ کتنا کم کر دوں؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم کر دو۔ تہجد کا ٹائم، یہ جو تہجد کا ٹائم ہے، بس تم اس میں اٹھو گے تو میں اس کو پوری رات میں گنوں گا۔ تو بتاؤ یہ پیار ہے کہ محبت کیسا انداز ہے؟ قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ حضور کی شان کیا ہے۔ لیٹے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، لحاف اوڑھا ہوا ہے، رضائی اوڑھی ہوئی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر،
اے رضائی اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، اعلی ھذا القیاس، جتنے بھی نام ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے اپنا رسول بھیجا تمہارے پاس جو تمہارے لیے حریص ہے، حریص علیکم۔ حرص کرنا گناہ ہے، حرص کرنا گناہ ہے، لیکن حضور کس چیز کا حرص کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب امت کے لیے اتنا حرص کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہم نے تو آپ کو رؤوف اور رحیم بنایا ہے، جس کو بولیں گے بخش دوں گا، جس کی شفاعت کریں گے بخش دوں گا۔ اور مومنوں کے لیے تو آپ رحیم ہیں، رحیم، اللہ بھی رحیم، محمد بھی رحیم، اللہ بھی کریم، محمد بھی کریم۔ تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ومن عشقنی عرفنی ومن احبنی عرفنی، یعنی جو جتنا پہچانتا جائے گا اتنا اس کو محبت ملے گی۔ میں نے شکر کرنا ہے، میں نے شکر کرنا ہے۔ بولو بھائی کس کا شکر پہلے کروں؟ اللہ کا شکر پہلے کروں یا محمد کا شکر پہلے کروں؟ پھنس گئے نا؟ کیوں بھائی پھنس گئے نا؟ او بھائی